بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ای او بی آئی کی 3 ارب روپے کی کرپشن، جی ہاں 3 ارب روپے کی کرپشن، چھوٹا موٹا فگر نہیں ہے، پینشن کی رقم میں 3 ارب روپے کی کرپشن، جی ہاں۔ اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے ای او بی آئی کے چیئرمین کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن، وہ کہاں ہے، کیا ہوا، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ای او بی آئی کے اندر جو بورڈ آف ٹرسٹیز ہے اس کے فیصلے کون سے ہیں اور ای او بی آئی کے اندر ہو کیا رہا ہے۔ پھر سب سے بڑی کرپشن کی خبر یہ ہے کہ ای او بی آئی کے جو سابق چیئرمین تھے انہوں نے آخری دن کتنے لاکھ روپے کی کرپشن کی اور اس کا انتظام و انصرام کس نے کیا۔ تو آج کے ان 3 موضوعات پر ہم ویڈیو بنائیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کی پینشن کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ خدا کے لیے آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، وہ اس لیے اہم ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ ای او بی آئی کے اندر ہوتا کیا رہا ہے اور ظلم کہاں ہوا ہے، آپ کو پینشن وقت پر کیوں نہیں ملتی، ای او بی آئی کا جو معاہدہ ہوا تھا یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کے ساتھ اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا، آپ کو پتہ چلے کہ آپ کو پینشن بر وقت کیوں نہیں ملتی، آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا صحت کارڈ کیوں نہیں بنا، آپ کا پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کو یونیورسل ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ کیوں نہیں ملا، آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کی پینشن میں اضافہ کیوں نہیں ہو رہا، آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ 3 ارب روپے کی کرپشن کس نے کی ہے اور کہاں کی ہے، اور آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کے مقدر کے حوالے سے فیصلہ کرنے والا جو سب سے بڑا ادارہ ہے ای او بی آئی بورڈ آف ٹرسٹیز، وہ کیا کرتا رہا ہے، وہ کون ہے، کیا کرتا رہا ہے۔ تو آج کی تمام تر ویڈیو بھرپور انفارمیشن جو ہے ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، آپ سے ہمیشہ کی طرح استدعا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ تو سب سے پہلے جو موضوع ہے نا جی، وہ یہی 3 ارب روپے کی کرپشن کے حوالے سے ہی اس پر بات کر لیتے ہیں۔ 3 ارب روپے کی کرپشن انکوائری میں جو، جی ہاں، اس کی 3 برس ہو گئے ہیں اور تاخیری حربے جو استعمال کر رہا ہے وہ آپ کے ای او بی آئی کے افسران اور اس میں رکاوٹ بن گئے ہیں۔ تحقیقات اب تک نامکمل ہے۔ قائمہ کمیٹی نے بھی اب ایکٹیو ہوئی ہے اور اس نے پتہ کیا ہے ایف آئی اے سے، تو ایف آئی اے نے کیا جواب دیا ہے۔ تو بہرحال بڑھتے ہیں۔ ای او بی آئی پینشنرز کی رقوم کی مد میں 3 ارب روپے کی کرپشن انکوائری 3 برس بعد بھی مکمل نہ کی جا سکی۔ ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ تحقیقات کے لیے ای او بی آئی کی جانب سے ریکارڈ فراہم نہ کیے جانے کی وجہ سے انکوائری جو ہے وہ رکی ہوئی ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہے کہ ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ ای او بی آئی ریکارڈ پیش نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے تحقیقات آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ اب ریکارڈ نکلوانا ہو، سیاستدانوں کا ریکارڈ تو منٹ میں نکل آتا ہے، اور افسر کو بچانا ہو تو وہ ریکارڈ پیش کریں نہ کریں، کس نے پوچھنا ہے؟ قائمہ کمیٹی نے پوچھ لیا ہے، تو دیکھتے ہیں قائمہ کمیٹی کو یہ ماموں کیسے بناتے ہیں۔ جبکہ ای او بی آئی کے حکام ریکارڈ نہ ملنے کے حربے استعمال کرتے رہے اور بعد ازاں کورونا کی وبا کا بہانہ بنا لیا، جبکہ تحقیقات میں شامل نجی بینک کی جانب سے مکمل ریکارڈ جو ہے وہ فراہم کر دیا گیا ہے۔ تحقیقات 3 برس سے مکمل نہ ہونے پر قائمہ کمیٹی کی جانب سے ڈائریکٹر جنرل آفس ایف آئی اے سے جواب طلب کر لیا گیا ہے، جس پر ڈائریکٹر جنرل آفس نے تحقیقات کا موجودہ اسٹیٹس منگوا کر رپورٹ مرتب کرنی شروع کر دی ہے۔ معتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ 2014 سے 2017 تک ملک میں غریب اور مستحق شہریوں کی پینشن کے ذمہ دار ادارے ای او بی آئی کی مالی گھپلوں اور کرپشن کے حوالے سے ایک محکمہ جاتی انکوائری کی گئی۔ یہ انکوائری سابق چیئرمین ظفر گوندل کے حوالے سے نیب اور ایف آئی اے انکوائریوں اور مقدمات کے اسکینڈلز کے بعد کی گئی، جس پر اس وقت کے ڈپٹی ڈائریکٹر لا اور ادریس الوی اور شکیل احمد
پر مشتمل 2 رکنی کمیٹی سے کروائی گئی۔ مذکورہ انکوائری کی رپورٹ کے مطابق EOBI میں پینشنرز کو رقوم تقسیم کرنے کے لیے نجی بینک سے معاہدہ کر کے اس کو ٹھیکہ دیا گیا، جس کے تحت بھاری رقوم بینک کو منتقل کی جاتی رہی۔ اس معاہدہ کے تحت EOBI کی جانب سے جن پینشنرز کو رقوم جاری کرنے کے لیے بینک کو کوائف دیے گئے تھے، بینک کی جانب سے ان پینشنرز کو رقوم اکاؤنٹس کے ذریعے تقسیم کر دی جاتی تھیں۔ تاہم اس میں 3 ارب روپے کے مبینہ گھپلے کیے گئے، جن میں سابق چیئرمین ظفر گوندل کے ماتحت کام کرنے والے منظور نظر افسران بن کر کمیشن کی مد میں کرپشن کرنے کے ذمہ دار قرار دیے گئے، جس کے نتیجے میں غریب اور مستحق افراد کی حق تلفی کی گئی اور قومی خزانے کو بھاری نقصان سے دوچار کیا گیا۔ اس محکمہ جاتی رپورٹ کی روشنی میں ملوث افسران کے خلاف کارروائی کو آگے بڑھانے کے لیے سابق ڈائریکٹر EOBI نذر محمد بھوزار کی جانب سے درخواست FIA حکام کو دے دی گئی، جس پر FIA کا رپورٹ کرائم سیل سرکل کراچی میں انکوائری نمبر 33/2018 درج کر کے تحقیقات شروع کی گئی۔ تاہم حیرت انگیز طور پر 3 برس گزر جانے کے باوجود اب تک اس انکوائری پر حتمی رپورٹ ارسال کر کے اس کو منطقی انجام تک نہیں پہنچایا جا سکا۔ اس ضمن میں FIA ذرائع کا کہنا ہے کہ انکوائری پر تحقیقات EOBI کے اپنے حکام کی نااہلی اور غیر سنجیدگی کی وجہ سے مکمل نہیں ہو سکی، کیونکہ تحقیقات میں سامنے آیا کہ سابق چیئرمین نے اپنی ثوابدیدی استعمال کر کے نجی بینک کو پینشن کی رقوم تقسیم کرنے کا ٹھیکہ دیا اور بھاری رقوم بینک کو جاری کی جاتی رہیں اور اس پر پیپرا رولز کی خلاف ورزی کی گئی تھی۔ تاہم جب تحقیقات کو آگے بڑھایا گیا تو نجی بینک کی جانب سے متعلقہ ریکارڈ FIA کو فراہم کر دیا گیا، جس میں بینک انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ ان کی جانب سے کوئی کرپشن نہیں کی گئی ہے۔ بینک صرف ان پینشنرز کو رقوم ہر ماہ جاری کر دیتا تھا جن کے حوالے سے EOBI کے حکام کی جانب سے ہدایات جاری کی جاتی تھیں، اور اس کی رپورٹ ماہانہ بنیادوں پر EOBI کو ارسال کر دی جاتی تھی کہ مذکورہ پینشنرز کو رقوم جاری کر دی گئی ہیں۔ تاہم EOBI کو جاری ہونے والی رپورٹس کا ریکارڈ اب تک حکام نے FIA کو نہیں دیا، حالانکہ اس کے لیے متعدد خطوط ارسال کرنے کے بعد حتمی طور پر 194 کا نوٹس بھی EOBI کے حکام کو ارسال کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ ریکارڈ EOBI کے پاس اب موجود ہی نہیں ہے، اس کو غائب کر دیا گیا ہے۔ تاہم یہ بات تحریری طور پر ماننے سے EOBI کے حکام گریزاں ہیں، کیونکہ ایسی صورت میں مقدمہ ان کے خلاف درج ہو جائے گا، جبکہ صرف تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں اور گزشتہ 2 برسوں سے کورونا وبا کو بنیاد بنایا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق اب اس انکوائری میں حتمی نتائج سامنے آنے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں، کیونکہ گزشتہ 3 برس کی تحقیقات سے مکمل نہ ہونے پر قائمہ کمیٹی کی جانب سے ڈائریکٹر جنرل آفس سے جو جواب طلب کیا گیا، جس پر ڈائریکٹر جنرل آفس نے تحقیقات کا موجودہ اسٹیٹس منگوا کر رپورٹ مرتب کرنی شروع کر دی ہے۔ یعنی یہ جو رپورٹ ہے، یہ 3 ارب روپے میں اس میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ EOBI کے اپنے حکام ہیں۔ اب قائمہ کمیٹی ایکٹیو ہوئی ہے تو اس نے رپورٹ طلب کر لی ہے، اب بینک نے بھی ریکارڈ دے دیا ہے اور اس پر رپورٹ مرتب کی جا رہی ہے۔ اور ایک تو یہ بات ہے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ EOBI کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے سابق چیئرمین اظہر حمید اور دیگر چیئرمینوں سے تفریح اور سپورٹس کلبوں کی لاکھوں روپے کی بھاری فیسوں کی ریکوری کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے۔ اس کے حوالے سے میں آپ کو اب سے کچھ دیر بعد ایک ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کروں گا، وہ جاننے والی ویڈیو ہے کہ کتنے پیسے کی وصولی کا فیصلہ کیا ہے، کس نے فیصلہ کیا ہے، کیا فیصلہ کیا گیا ہے، پوری تفصیل تک میں آپ کو انشاءاللہ آپ سے کچھ دیر بعد اگلی ویڈیو میں دوں گا۔ اور سر دست اپنے میزبان عنایت اللہ کاشف کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔